بڑے دکھ کا وقت ہے ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں جو اس وقت ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ ہر جگہ مر رہے ہیں، مگر مقبوضہ جموں کشمیر کا لاک ڈاؤن کی شہادتیں، قربانیاں یا کربلا کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا نہ سنا کہ اتنا لمبا ہو اور اتنی بڑی قربانی، اتنی لازوال قربانیاں۔ روز ہر کشمیری شہید ہوتا ہے، نہ صرف وہ جس کی لاش پڑی ہوتی ہے بلکہ ہر وہ کشمیری روز ایک ہجرت کرتا ہے اپنی پچھلی زندگی سے اور پھر زندہ ہوتا ہے۔ جس کرب سے، جس عذاب سے کشمیری قوم اس وقت گزر رہی ہے، اور اس وقت اشرف صحرائی صاحب ہمارے اتنے بزرگ رہنما، جس طرح سعید علی گیلانی صاحب ہیں اسی طرح صحرائی صاحب تھے، بلکہ انہوں نے تو اپنے جوان بیٹے کو جس طریقے سے قربان کیا کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے، جو ان کا پیار تھا پاکستانی قوم کے ساتھ، جو ان کی وفا تھی کشمیر کی آزادی کے ساتھ، جو لازوال قربانیاں ایک بزرگ رہنما نے دیں، اور جس بے رحمی سے ان کو آج جمعۃ الوداع ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری عشرہ ہے، پچھلے سال ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا اور اس سال ان کو شہید کیا گیا، اور کس بے رحمی سے کسٹوڈیل کلنگ کی گئی، ان کو زہر دیا گیا، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا، 70 سال سے اوپر ان کی عمر تھی۔ میں سمجھتی ہوں میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں وہاں پہ، جس طریقے سے، جس بے رحمی سے ہمارے اتنے ایک عظیم لیڈر کو، اور لیڈرز تو اس طرح کبھی پیدا بھی نہیں ہوتے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ، روز کشمیری شہید ہو رہے ہیں، مگر لیڈرز تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک یہ کشمیری لیڈرشپ ہے، اگر اسی کو آپ ہندوستان کی سرکار نے یوں قتل کر دیا، بچر کر دیا، مرڈر کر دیا، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کو ٹارچر کیا، جیلوں میں ختم کر دیا گیا، تو پھر کون اس مسئلے کو حل کرے گا؟ تہاڑ جیل کے اندر جس طریقے سے کرونا جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہاں زیادہ تر جو ہماری کشمیری قیادت ہے وہ تہاڑ جیل کے اندر ہے، اور یہ ادھم پور میں تھے جیل کے اندر صحرائی صاحب، اور ان کا بھی جس طریقے سے ان کو دفنانے کی کوشش کی ہے ہندوستان نے، یہ میں ہر سوالیہ نشان ہے بہت بڑا دنیا کے سامنے۔ نہ ہمیں لاشیں دی جاتی ہیں، نہ ہمیں رائٹ دیا جاتا ہے کہ ہم ملاقات کریں ان قیدیوں سے، نہ ان قیدیوں کو کوئی کسی بھی قسم کا رائٹ دیا جاتا ہے، میڈیکل جو رائٹ ہے ان کا، پولیٹیکل پرزنرز کے جو رائٹس ہیں، جس کا خود سو کالڈ یہ دہشت گرد ہندوستان جو سگنیٹری ہے اس کا، کس بات پہ؟ یہ ہماری قبرستان کے اوپر انہوں نے امن لانا ہے۔ اس امن کو کوئی نہیں مانتا، کوئی کشمیری نہیں مانتا۔ ہمیں صرف لاشیں ملی، اور جو زندہ ہیں وہ بھی زندہ لاشیں ہیں اس ٹائم پہ۔ اور اس وقت تہاڑ کے اندر بھی، وہاں پہ جو جیل نمبر 6 ہے اس کے اندر بھی ایک عورت جو ہے کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون عورت ہے، ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ آسیہ اندرابی صاحبہ وہاں پر ہیں، فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں، 2-3 اور کشمیری خواتین وہاں پہ اس وقت قید کے اندر ہیں۔ شاہد الاسلام صاحب جو ہیں ان کو کرونا ہو گیا ہے، ڈاکٹر فختو کو کرونا ہو گیا ہے، کسی کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ وینٹیلیٹر پہ تو 1% چانس ہوتا ہے سروائیول کا، وینٹیلیٹر کی بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ یاسین صاحب کو تو بالکل ہی اکیلے کہیں پہ پھینک دیا گیا ہے، موت کے منہ میں، ڈیتھ سیل میں وہ پڑے ہوئے ہیں، نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے اس وقت۔ لاسٹ جو ان کی خبر آئی تھی کہ ان کے سر کے اوپر پس پڑ گئی تھی اور خون نکل رہا تھا، سر میں ہر جگہ دانے ہو گئے تھے، بال ان کے کاٹ دیے گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس کا کیا حال ہے۔ میں ایز اے وائف میں کہتی ہوں، میں تو روز سمجھتی ہوں آج کوئی اطلاع نہ آ جائے، آج خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ کی آس پر ہماری ڈوری ہے، اور اللہ سے ہی ہم نے لگاؤ لگائی ہوئی ہے، کشمیری قوم نے